زبیر صاحب ذرا تعریف تو کر دیں اختیار صاحب کی گورنمنٹ کی. ڈیزل 1 روپے 48 پیسے, ڈیزل زیادہ سستا نہیں کرتے آپ لوگ, پتہ نہیں کیوں, لیکن پیٹرول جو ہے وہ 7 روپے 54 پیسے سستا ہو گیا. ادھر یہ ہو گیا. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایک ہی دن میں انڈیا کو اکانومی کے حوالے سے للکارتے ہیں کہ تمہارے ٹیرف بھی زیادہ ہیں اور تمہارا بہت obnoxious ہے اور تم رشیا سے بھی سامان خریدتے ہو, چائنا سے بھی خریدتے ہو, all this not good. اور اسی دن وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہمارا معاملہ اچھا چل رہا ہے, ہمیں ابھی کمپنی ڈیسائیڈ کرنی ہے جو پاکستان میں بیٹھ کے آئل ریزروز کرے. کیا پتا یہی پاکستان جو ہے وہ کل کو آئل جو ہے وہ انڈیا کو بھی ایکسپورٹ کر رہا ہو. یہ ساری اچھی خبریں ہیں. اچھا پہلے تو کیونکہ انہوں نے میں نے اتنا سنگین الزام لگایا ان پر کہ انہوں نے الیکشن نہیں کروائے 90 دن. انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ میں اس وقت کیا بولتا تھا. ابھی آپ ذرا دیکھیں, نوعیت دیکھیں کہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ کتنا سنگین جرم آپ نے کیا, کانسٹیٹیوشنل وائلیشن کی. انہوں نے کہا کہ میں کیا بولتا تھا. سلسلہ میں نے آپ سے سوال پوچھا کہ 9 مئی انہوں نے کیا نہیں کہ آپ نے کہا الیکشن نہیں کرایا. نہیں آپ نے کہا الیکشن نہیں کرایا, انہوں نے کہا کسی کو بھی کسی کے سوال کا جواب نہیں ملا. میرا جواب اس کانٹیسٹ میں نہیں تھا جو یہ کہہ رہا ہے. اچھا چلے وہ چھوڑتی. جیسے میں نے بھی آپ سے 9 مئی کو پوچھا تھا کیا پی ٹی آئی نے نہیں, آپ نے کہا الیکشن نہیں کرایا. نہیں میں نے وہ ریپیٹ میں دکھا دینا. میں نے آپ نے پوچھا تھا کہ پی ٹی آئی کو نقصان ہوا اس سے, میں نے کہا بالکل فاؤل پلے کیا پی ٹی آئی نے, بالکل کیا. لیکن میں نے کہا اس کے بعد کہ جی یہ ڈسکشن کا طریقہ کار یہ نہیں ہوتا کہ اس دن کے ایونٹ کو آپ لے کے چلے. یہ میرا دوسری بات, انہوں نے محسن صاحب نے کہا کہ معیشت کے ابھی تک نیچے تک اثرات نہیں پہنچے. جی سر نیچے تک پہنچ چکے ہیں. 45% کو تو غربت کی لکیر سے نیچے پھینک چکے ہیں آپ. ابھی آپ نے کتنا کرنا ہے نیچے تک. 22% ان امپلائمنٹ کر دیا آپ نے. 58% آپ کی پرچیزنگ پاور آپ نے مڈل کلاس کی کم کر دی. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نیچے تک ابھی اور آپ نے امپیکٹ کرنا ہے. ان سے پوچھیں سارا اسی گورنمنٹ نے کیا. ہاں اسی گورنمنٹ. میں بتا دیتا ہوں ذرا ان کی پرانی تقریر چلوائیں. زبیر صاحب کی ذرا پرانے جو پریس کانفرنسز ہے وہ چلوائیں. وہ جب یہ گورنر تھے اور گورنر بننے سے پہلے تھے یہ ہماری حکومت میں, اس وقت کی ذرا چلائیں کہ یہ آپ کو بتائیں کہ عمران خان نے اس معیشت کا کتنا ستیہ ابھی بات انہوں نے عمران خان کی تو معیشت کی نہیں. ابھی میں تو سارا ملبہ نہیں ڈال رہا, میں تو سارا ملبہ نہیں ڈال رہا. انہوں نے سوال یہ سر آپ کہہ رہی ہیں ان کی ایک پریس آپ بولیں ان کی ایک پریس کانفرنس مجھے یاد ہے احتساب عدالت کے باہر, جو انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کی معیشت کو 2018 کے الیکشن سے مسلم لیگ نون نے, نواز شریف نے کس زبردست بچا لیا, بہترین پوزیشن میں وہ چھوڑ کر گئے اور عمران خان نے اس کا ستیہ ناز کر دیا. ذرا نکلوائیں اور چلائیں ذرا وہ پریس کانفرنس چلائیں ذرا. وہ خود ہی انکار نہیں کر رہا تو چلوانے کی کیا ضرورت ہے. تو پھر بھائی ایک سیکنڈ ریپیٹ کر لیں پہلے, ایک سیکنڈ. بات ہو رہی ہے ابھی معیشت کی. انہوں نے کہا تھا نیچے تک نہیں پہنچے, تو میں نے اس کا جواب دے دیا کہ نیچے تک پہنچ چکے. اور آپ طنز کر رہے ہیں نا. آپ طنز کر رہا ہوں. 4.9% ایکسٹریم پاورٹی تھی آج سے 2 سال پہلے 3 سال پہلے, اب 16.5% ہے. حفیظ پازر صاحب کو آپ اگلے ہفتے بلا لینا اور پوچھ لینا. 8% تھی ان امپلائمنٹ. یار یہ کیا کون سا طریقہ ہے وسیم بھائی. 8% تھی ان امپلائمنٹ ریٹ, آج 22% ہے, جو پاکستان کی تاریخ میں اتنا نہیں. اب وہ کہیں گے جی ترسیلات ادھر کتنے تھے, آج 48.2 بلین ڈالر ہو گئے ہیں. وہ کہیں گے جی شرح نمو جو ہے وہ اس کی 3.5% کی پریڈکشن ہے آئی ایم ایف کی اور اسٹیٹ بینک کی. میں معیشت کو ایلیٹ کی معیشت کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں بات کرتا. میں عام پاکستان, میں کہہ رہا ہوں 45% پاکستانیز جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. 16.5% ایکسٹریم, 22% ان امپلائڈ ہیں. اگر آپ کہیں گے عارف حبیب کہہ رہا ہے کہ جی بڑی زبردست ہوگی, اس کے لیے تو ہوگا. آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آئی ایم ایف مالی سال کے لیے 83.5% گروتھ. اگر آئی ایم ایف واز اے سولوشن, اور ترسیلات سن لیں سر, اگر آئی ایم ایف واز اے سولوشن تو 25 دفعہ پاکستان آئی ایم ایف کے پاس جانے کے باوجود اتنی معیشت خراب نہ ہوتی, جو کہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے. 24 دفعہ آپ جا چکے ہیں پہلے, یہ 25واں پروگرام ہے. کیا معیشت آپ کی صحیح ہوگی تھی 24 دفعہ؟ اگر آپ مجھے کسی تجزیہ کار سے بتا دیں ایجپٹ کی معیشت صحیح ہوگی ہے, پاکستان سے آئی ایم ایف کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے نا جس صورت حال میں ہے. ابھی غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں, اس میں ایک اگین اٹس اے میٹر آف ڈیبیٹ. میں سمجھتا ہوں کہ ہم اتنا انحصار کرتے ہیں کہ ہم نیئر ڈیفالٹ پر پہنچا دیتے ہیں, وہاں جا کے ہم ان کے پاؤں پکڑ رہے ہیں. ابھی سے یہ تو بتانا یو سی اٹ گیٹنگ بیٹر یا نہیں, آپ کے خیال میں بیڑا کر کے معیشت نو بہتری کی بھی گنجائش کبھی صورت نظر نہیں آ رہی؟ اس لیے نہیں کہ جس ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی اتنی زیادہ ہو. بھائی 3.5 سال ہو چکے ہیں نا, 3.5 سال میں معیشت یہ نہیں. آپ مجھے بتائیں غربت بڑی ہے کم ہوئی ہے, بڑی ہے, ان امپلائمنٹ بڑی ہے کم ہوئی ہے, بڑی ہے. 3.5 سال, 4 سال تو پریزیڈنشل ٹرم ہوتا ہے یو ایس کا, جس کی آپ یہ تعریفیں کر رہے ہیں. مطلب یہ ہوتا ہے کہ 4 سال میں یو کین ٹرن اٹ اراؤنڈ. 3.5 سال خبر ہے, یہ اچھی خبر ہے اسٹیبلشمنٹ support with everything.
اینڈ اکنامکلی اسپیکنگ یہ اچھی خبر ہے. اس سے زیادہ اچھی خبریں مشرف کے زمانے میں آتی تھی. ہم تو 50 بندے جب ہم پکڑواتے تھے تو تعریفیں ہوتی تھی نہیں, ایڈ آتی تھی نہیں آتی تھی. سب سے کلوز الائی کون تھا اس وقت؟ امریکہ کا, پاکستان تھا, مشرف تھا. آج کون بیٹھ کے تعریفیں کرتے ہیں؟ ضیاء الحق کے زمانے میں بھی معیشت ٹھیک ہے, بٹ اگر آپ اس پر بات کر رہے ہیں کہ آپ کی معیشت لونز اور رول اوورز پر کا مطلب ہوتا ہے, تو دیٹس ناٹ معیشت. معیشت اس وقت اچھی ہوگی جب 45% سے 35% آئے گا. ان کے خیال میں یہ جب ان امپلائمنٹ ریٹ کم. آپ مجھے بتائیں, پھر میں ان سے آگے جا کے پوچھوں گا, وقت نے اجازت دی تو 5 اگست کے حوالے سے, لیکن آپ بتائیے کہ 5 اگست کی کوئی ٹینشن نہیں ہے گورنمنٹ کو؟ 5 اگست پہ تو آتا ہوں, تحریک نقطۂ عروج پہ چیزوں کو میں کلیئر کر دوں. میں بتاتا ہوں, جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی, شیخ رشید, شوکت ترین, یہ سارے مل کر بیٹھے ہوئے تھے. اس کے آجو باجو میں یہ عمر ایوب صاحب بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, کہتے ہم نے سارا کچھ انڈرمائن کر دیا ہے, کوئی بھی آئے گا وہ ذلیل و خوار ہو جائے گا, پاکستان کی اکانومی ختم ہو چکی ہے, ڈوب چکی ہے. کس نے کہا تھا یہ؟ شوکت ترین نے کہا, شیخ رشید نے کہا, ان کی فائنانس اسٹیٹمنٹ منسٹر نے کہا. جی, جب ان کو شیخ رشید صاحب کے بیان مجھے یاد, انہوں نے کہا عمران خان صاحب نے ہماری میٹنگ میں کہا گورنمنٹ جانے کے بعد کہ یہ سمجھو کہ یہ سمجھو ایک پتھر گر رہا تھا, ہم نیچے کھڑے تھے, ہم ہٹ گئے. یہ شیخ رشید صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے لائیو کا. اچھا اب آگے سنیں, ہاں میں ان کی تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں, ویسے ان کو یاد ہوگا لیکن یہ شاید آج ہم ان کو ہی سب یاد کریں, ریفریش کرنا پڑے گا. اپنی حکومت کو نہیں, بیکاز اپنے پاس ڈیفینڈ کرنے کے لیے. زبیر صاحب نے 2016 میں کیا کہا تھا, زبیر صاحب نے 2017 میں کیا کہا تھا, بھائی میں تو ڈسون کر ہی نہیں رہا. اچھا چلے آپ کی اس حوالے سے نہیں, عمران خان کے ساتھ جیل میں 3 مہینے پہلے کسی کی ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے خود یہ فرمایا تھا کہ شہباز شریف نے معیشت کو بچا لیا ہے. خان صاحب نے کہا تھا, یس یس, I will be surprised. اگر بتایا بھی ہوگا تو خان صاحب نہیں, یہ بتایا پتہ ہے, یہ پرائم منسٹر آفس میں کسی نے آ کے بتایا کہ عمران خان نے یہ کہا ہے. میں ایک بات آپ کو بتاؤں, میں بغیر حوالے کے بات کرتا نہیں ہوں. اگر مجھے آپ کی پریس کانفرنس کہا ہوتا تو کسی رپورٹر نے رپورٹ کیا ہوتا. میں نے جو ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی صحافیوں کی, انہوں نے رپورٹ کیا تھا. آپ اس کو کراس چیک کر لیں, میں ٹی وی پہ آن ایئر کہہ رہا ہوں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ.